ना मेरे यहाँ किस्त नंबर 4 तहरीर कोमल राइट्स। शर्म तो बेच खाई है तुम्हारी औलाद ने, जो ज़रा शर्म हो इनमें। लड़कियां होके शहर में गुंडागर्दी करती फिरती हैं। हमारे ज़माने में लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, और एक ये मेरी औलाद है जो मेरे नाम के झंडे पूरे शहर में गाड़ रही है। कौन कहेगा कि ये दोनों लॉयर्स हैं? दाऊद साहब इंतहाई गुस्से में सलमा बेगम को देखते हुए बोल रहे थे। इन्हें अभी मोहल्ले के एक आदमी ने सफ़ा की वीडियो दिखाई थी जिसमें वो बीच बाजार लड़कों को मार रही थी। अरे वाह पापा जी, आज तो मेरे आने से पहले ही आप तक मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए। वैसे मानना पड़ेगा, नेटवर्क बहुत तेज़ है आपका। दाऊद साहब की बात पर इन तीनों ने सुन ली थी, और सफ़ा ही क्या जो चुप रह जाए। शर्म करो तुम थोड़ी, बाप के सामने कैसे मुंह फाड़ के बोल रही हो? सलमा बेगम ने इसे घूर के कहा। रहने दो बेगम, जो चीज़ पास हो ही ना वो कहाँ से लाएगी तुम्हारी ये औलाद? दाऊद साहब ने इसे घूरते हुए कहा। अरे वाह पापा जी, आपने तो हम पर पीएचडी कर रखी है। वैसे सलमा बहन, बताया नहीं कभी आपने, अगर हम सिर्फ आपकी औलाद हैं तो हमारा बाप है कौन? वो सफ़ा ही क्या जो चुप रह जाए। तू चुप कर बहन, क्यों मरवाना है आज? इससे पहले वो कुछ और बकवास करती, मरवा ने इसके मुंह पे हाथ रख के कहा था। सॉरी पापा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, पक्का वादा, मरवा ने इनके घुटने में बैठते हुए कहा। बेटा जी, ये आपका हर बार का डायलॉग है, आखिर कब तक चलेगा ये सब? शुक्र करो जो मुझ जैसा बाप मिला। होता ना कोई और तो कब का रुखसत कर चुका होता। और ये निकम्मा मना करने की बजाय तुम लोगों का साथ देता है हर उल्टे काम में। दाऊ साहब की तोपों का रुख अब बयान की तरफ था। शुक्र ही तो कर रहे हैं पापा जी, रस्सी से बांध के ढील देने को आज़ादी नहीं कहते। सफ़ा मुंह में बड़बड़ाई, जो दाऊद साहब बआसानी से सुन चुके थे। मरवा ने इसे घूर कर देखा और आंखों से चुप रहने का इशारा किया। अब इसमें मेरा क्या कसूर पापा जी? ये सब तो मुझसे दोनों सिस्टर्स करवाती हैं। आप तो जानते हैं अब मैं आपका शरीफ सा बेटा हूँ। वो भी मासूम सा मुंह बना के बोला। बेटा जी, चारा किसी और को देना, पहले तो तैयारी करो अब अपनी बहनों को रुखसत करने की। दाऊ साहब भी इनकी रग रग से वाकिफ थे। वो तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और दाऊ साहब उठ के वहाँ से चल दिए। वो सब इस वक्त कमरे में बैठी थी जब शाहमीर रूम में आया। इसे देखकर सब खड़ी हो गई। यूँ कहना बेहतर था कि तकरीबन डर ही गई थी, क्योंकि पहले कभी कोई लड़का यूँ इनके कमरों में या इनके पास साथ नहीं बैठा था। भाई आपको कुछ चाहिए था? आखिर नेहा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। जब शाहमीर ने ना में सर हिलाया और सामने पड़े सिंगल सोफे पर बैठ गया। वो सब घबरा के खड़ी हो गई थी। बैठो तुम सब, एक नया ऑर्डर मिला। अभी वो बैठी ही थी कि कमरे में हारून भी दाखिल हुआ। अपनी जगह संभाल ली। वो सब दूसरे का मुंह देख रही थी। इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। भाई हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अनाया ने डरते डरते पूछा। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कब कहा हमने? हारून ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे प्यार से अपने साथ लगाते हुए कहा। रेहान जो किसी काम से अनाया के पास आया था, अंदर से आने वाली आवाज़ों पे बाहर ही खड़ा हो गया था। भाई फिर सब अचानक यहाँ मिराह ने सवाल किया। हम जानते हैं कि हमने आज तक बहुत ही नाइंसाफ़ी की है आप सब के साथ। ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, फिर चाहे वो कैसे ही हालात क्यों ना हो। देर से ही सही हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम तुम सब के साथ खड़े होंगे। हमें यकीन है तुम सब हमारा भरोसे का मान रखोगी। हारून की बात पर इन सब की आंखों में खुशी की चमक थी, जिसे देखकर वो दोनों भी काफ़ी खुश थे। भाई क्या सच में हम आपसे हर बात कर सकते हैं? अनाया बेयकीनी से पूछा। जी बिल्कुल, शाहमीर ने इसके सर पे हाथ रख के कहा। भाई क्या आप हमें घूमने के लिए लेकर जाएंगे? हम कभी गांव से बाहर घूमने नहीं गए। नेहा ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़रूर, क्यों नहीं, कल हम सब चलेंगे, रेहान ने अंदर आते हुए कहा। लेकिन सच में भाई, लेकिन आगा जान, मेरा तो खुशी से झूम उठी थी, लेकिन फिर आगा जान का ख्याल आते ही सारी खुशी कहीं खो गई थी। इसकी फ़िक्र ना करो, मैंने बात कर ली है, कल हम सब जा रहे हैं, शामिर ने सबकी बात देख कर कहा, जबकि इन सब की खुशी देखने वाली थी। ज़िंदगी में शायद पहली बार ये सब इतनी खुश थीं, और इनकी खुशी देखकर इन सब को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। अब इनकी ना ख़त्म होने वाली बातों का सिलसिला शुरू था। अरहम भाई, हमें भी जाना है कल आपके साथ। अरीज ने अरहम के कंधे से सर उठा के इसे देखते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह बना के कहा। इस वक्त वो सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। अरीज की बात पर अरहम मुस्कुरा दिया और इसे अरीज पर बहुत प्यार आया। ज़रूर, मेरा बच्चा जो बोलेगा वही होगा। रहने दो, तुम इन दोनों को साथ ले जाने को मीटिंग पे जा रहे हो या शादी पे नहीं? ये दोनों आफतें जहाँ जाती हैं नुकसान ही करती हैं।
دیکھا دیکھا بابا آپ نے کیسے ستیلوں والا سلوک کرتی ہیں آپ کی بیوی ہم سے۔ ہادی نے جہانگیر صاحب کو دیکھ کر کہا، بیٹا جی اب تو مجھے بھی لگنے لگ گیا ہے کہ تم میری اولاد ہی نہیں ہو۔ ریحانہ بیگم نے لحاظ کیے بغیر ان کے انداز میں جواب دیا، بابا جان کیا سچ میں ہماری ماما کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں نا کہ بچے اپنی ماں پہ جاتے ہیں، اب یہی سے حساب لگا لیں کہ کہاں ہم معصوم اور کہاں یہ آپ کی ہٹلر جیسی بیوی۔ عریض نے مظلوم شکل بنا کے کہا۔ جب ریحانہ بیگم کا ہاتھ ان کی جوتی کی طرف جاتا دیکھ اٹھ کر بھاگی، پیچھے ہی ہادی بھی بھاگا۔ اب پورے لان میں وہ دونوں آگے تھے اور ریحانہ بیگم ان کے پیچھے اپنی جوتی لے کے بھاگ رہی تھیں۔ تھک ہار کے وہ واپس آ کے بیٹھ جہانگیر صاحب اور باقی تینوں اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تینوں بھی بس اپنی ان دونوں آفتوں کی وجہ سے ہی مسکراتے تھے۔ بابا میں کیا کہتا، ہادی کافی سیریس ہو کے جہانگیر صاحب کے پاس آ کے بولا، ساتھ ہی دوسری سائیڈ عریج نے سنبھال لی۔ جی بولو بیٹا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیگم کو دیکھا جو انتہائی غصے میں تھیں، اور پھر کہا، آپ کی بیگم کی عمر ہو گئی ہے، ان سے کہیں زیادہ بھاگا نہ کرے۔ ہاں اف ظالم۔ ابھی ہادی کی بات منہ میں ہی تھی کہ اسے ایک جوتی پڑی اور وہ کراہ کے بولا۔ سامنے ریحانہ بیگم کو انتہائی غصے میں دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سیدھے ارحم کے پیچھے چھپ گئے۔ بھائی آج بچا کے پلیز۔ آج کے بعد انہیں نہیں کرتے تنگ۔ عریج کی بات پہ مسکرا دیا۔ ہنسی تو ریحانہ بیگم کو بھی آ رہی تھی لیکن وہ کنٹرول کر گئیں۔ ہاں بھائی پلیز۔ ہادی نے بھی معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے کہا، ماما چھوڑے نا، بچے ہیں، آپ اپنا غصہ کم کیا کریں، آپ تو ہماری پیاری سی ماما ہے۔ علی نے ریحانہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کے پیار سے کہا، چل ہٹ بدماش، جانتی ہوں سب ان دونوں نمونوں کی وجہ سے اب تم بھی اپنی ماں کو مکھن لگاؤ گے۔ ہاں ہاں ایسا بھی نہیں ہے، اب میری سویٹ ہارٹ آپ تو دنیا کی بیسٹ مام ہے۔ عریج نے بھی پیار سے انہیں گلے لگایا۔ جب وہ بھی مسکرا دیں، عریج کی پیشانی پر لب رکھ کے بولی، میری پیاری سی گڑیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ سب اٹھ کے اندر چلے گئے۔ بھائی ہم نے گھومنے جانا تھا نا، پھر ہم یہاں شاپنگ مال میں کیوں ہیں؟ نیہا نے ریحان کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ وہ سب یہاں شاپنگ کرنے آئے تھے۔ جب ریحان نے آغا جان سے اجازت مانگی تو انہوں نے دیان کو بھی ساتھ بھیج دیا تھا۔ ہاں گڑیا، ہم پہلے یہاں شاپنگ کریں گے، اس کے بعد کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ جی ٹھیک۔ بھائی دیان کی وجہ سے انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی۔ وہ سب لوگ الگ الگ گھوم رہے تھے مال میں۔ ارحم بھائی آپ علی بھائی کو سمجھا دیں، آج یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ ہم نے رات کیا پلان کیا تھا اور یہ جاننے کی بات کر رہے ہیں۔ عریج منہ بنا کے بولی، علی تم کہیں نہیں جا رہے ہو سمجھے؟ رحمان نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، جی بھائی۔ رحمان کی بات پہ اس نے اوکے میں سر ہلا دیا۔ وہ سب عریج کے لیے کپڑے پسند کر رہے تھے جب ہارون اور شامیر بھی لڑکیوں کے ساتھ شاپ میں انٹر ہوئے۔ کافی بڑی دکان تھی۔ ارحم کی نظر ایک بیبی پنک بابی فراک پہ پڑی جو اسے پہلی نظر میں ہی عریج کے لیے پسند آ گئی تھی۔ بھائی یہ پیک کرا دیں۔ ارحم نے سیل مین کی طرف دیکھ کر کہا، سوری سر، یہ پہلے ہی ان میڈم نے لے لیا ہے، ہمارے پاس اس جیسا دوسرا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو وہ دے دیتے۔ سیلز مین نے معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے یہی چاہیے، چاہو تو زیادہ پیسے لے لو مگر میں یہی لوں گا۔ ارحم نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، مگر سر مگر کچھ نہیں، یہ مجھے ہی دو۔ ارحم اس کی بات بیچ میں کاٹ کے بولا، او مسٹر، میرا ہے یہ۔ پیچھے سے آنے والی نسواری آواز پہ ارحم نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ پل کے لیے کھو سا گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں تو جیسے جادو تھا، بڑی بڑی سنہری آنکھیں جن پر گھنی پلکیں تھیں، چھوٹی سی ناک جو اس وقت غصے سے لال ہو رہی تھی، اوپر سے اس کے عنابی لب، بلیک حجاب میں اس کی گوری رنگت اور نکھر رہی تھی۔ ارحم نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور مرحا کی طرف پیسے بڑھا کے بولا،
یہ لو، جتنے اگر کم ہے تو اور بھی دے دیتا ہوں، مگر جو چیز میری گڑیا کے لیے پسند آئے اس کی قیمت ارحم خان کچھ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا خود پہ۔ نہیں نہیں نہیں، پیسے نہیں، میری طرف سے آپ رکھ لیں اس کو، آپ لے تو مرحا کی بات پہ ارحم خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تمہاری تو وہ غصے سے دانت پیس کے بولتا بولتا رکا۔ وہ لڑکی سمجھ کے لحاظ کر رہا تھا، ورنہ اسے اٹک اٹک کر بولنے والے لوگ پسند کہاں تھے۔ تم یہ پیک رکھو۔ اور وہ مرحا کو گھورتے ہوئے سیلز مین سے بولا، تب بیڑا ماما جی سے مرضی کہلوائی لے نہیں دو گی میں۔ دیکھیں میڈم، دینا تو آپ کو پڑے گا کیونکہ یہ مجھے پسند آیا۔ اب اگر آپ نے لینا ہی ہے تو مجھے اور لینے دیتا ہوں آپ کو، مگر یہ میری گڑیا ہی پہنے گی۔ ارحم نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، دیکھو تم کیا ہوا مرحا؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، پیچھے سے دیان کی آواز پہ دونوں پلٹے۔ ارے مسٹر ارحم، جہانگیر آپ یہاں؟ دیان نے ارحم کو دیکھتے ہی کہا۔ ارے مسٹر دیان کبیر کیسے ہیں؟ فائن، دیان نے جواب دیا اور ایک نظر مرحا کو گھور کر دیکھا اور دانت پیس کے پوچھا، کیا ہو رہا تھا یہاں؟ ارے کچھ نہیں یار، یہ فراق مجھے میری پرنسس کے لیے پسند آئی تھی اور ان کو بھی یہی پسند ہے، تو بس یہی مانگ رہا تھا ان سے۔ ارحم نے دیان کی جواب دیتے ہوئے ایک نظر مرحا کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، رکھ لو تم، دیان نے ارحم کو دیکھ کر کہا۔ لیکن یہ بھیا، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب دیان نے اسے گھوری سے نوازا۔ مرحا فراق چھوڑ کے سائڈ پر ہو گئی جب ارحم نے دیان کی طرف دیکھ کر کہا، دراصل مجھے یہ میری گڑیا کے لیے چاہیے جو کہ میری جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میں اسے وہ نہیں دینا چاہتا تھا جو کسی اور کی پسند بھی ہو، تو یہ آپ رکھ لیں، میں کچھ اور دیکھ لیتا ہوں، ارحم نے مرحا کی طرف دیکھ کر کہا اور دیان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا گیا۔ انداز صاف احسان کرنے والا تھا۔ دیان نے گھور کے مرحا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ اس کا پہلے ہی موڈ نہیں تھا ان سب کو لانے کا، اوپر سے مرحا اور ارحم کی باتیں۔ اس نے سب کو چلنے کے لیے میسج بھیج کے خود پارکنگ میں گیا۔ وہاں کھڑا ایک اور شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کے وہ فراق پیک کروائی اور دکان سے نکل گیا۔ نیہا جو اپنے دھیان میں جا رہی تھی ایک دم کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ اف، یہ دیوار راستے میں کہاں سے آ گئی؟ وہ میں بڑبڑائی اور نظر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس نے غصے سے کہا، دیکھ کے نہیں چل سکتے تم؟ ابھی میرا سر کھل جاتا، آنکھیں ہیں یا بٹن جو سامنے سے آتی لڑکی نظر نہیں آئی؟ نیہا نے اسے دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ علی جو اریج کے لیے کچھ گفٹ دیکھنے آ رہا تھا اور نیہا سے ٹکرا گیا۔ نیہا کے چپ ہوتے ہی ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈال کے سائڈ سے نکل گیا۔ اسے لڑکیوں کا منہ لگنا پسند نہیں تھا، وہ بس ارج ہی سے بات کرتا تھا، باقی کون کیسی ہے اس بات سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ عجیب پاگل انسان تھا۔ نیہا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے سوچا، وہ سب ہوٹل آئے تھے، ارحم، رحمان اور علی کی میٹنگ تھی آج اس ہوٹل میں۔ تم دونوں جب تک ہم واپس نہیں آتے یہاں سے ہلو گے نہیں، اور ہاں جو کھانا ہے آرڈر کر لینا، علی نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا جب انہوں نے اچھا میں سر ہلا دیا اور تینوں میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ آج ان کی میٹنگ دیان کبیر خان اور ریحان جمال خان کے ساتھ تھی۔ یار ہادی، بھوک لگی ہے، آرڈر تو کرو کچھ، اریج منہ بنا کے بولی۔ لو میری بہن، ابھی کرتا ہوں۔ ہادی نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ جی بولیں سر، کیا لیں گے؟ جو ہے لے آ بھائی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہادی نے اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ جی، ویٹر نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو چپ کرو پاگل، اریج نے ہادی کو گھور کے دیکھا اور پھر ویٹر کی طرف دیکھ کر بولی، بھائی 2 پلیٹ بریانی، 2 فل سائز پیزے، 4 چاکلیٹس، آئس کریم، 2 کوک، فی الحال اتنا ہی، باقی بعد میں بتا دوں گی۔ اب اس سے پوچھ لو۔ وہ اپنا آرڈر لکھوانے کے بعد ہادی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بھائی میرے لیے بھی یہ سب لے آؤ اور جلدی لے آنا۔ ہادی نے بھی اپنی پوری بتیسی دکھا کے کہا۔ جی۔ وہ اپنی کھلی آنکھیں اور کھلے منہ سے بمشکل اتنا ہی بولا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں آرڈر آ گیا۔ وہ دونوں کھانے میں ایسے مصروف تھے جیسے اس سے زیادہ کچھ ضروری ہی نہ ہو۔ ہادی نے کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کولڈ ڈرنک اٹھانی چاہی جو ہاتھ لگنے کی وجہ سے ساری اریج کی بریانی میں جا گری۔ ہاؤ سیپ کے بچے، یہ کیا کیا ہے؟ اب تو بچ، اس نے بولتے ہوئے ہادی کے سامنے سے ڈرنک اٹھائی۔ ہادی نے اس کے ہاتھ سے بوتل کھینچ لی۔ جب اریج کو صحیح والا غصہ آ گیا، اس نے پاس پڑی خالی پلیٹ اٹھا کے ہادی کے سر کا
निशाना लेकर मार दी। हादी बेवकूफ़ साइड पे हुआ। हादी बेवकूफ़ साइड पे हुआ, वरना आज पक्का शहीद हो जाता। अईरज की बच्ची, ये क्यों किया? वो दांत पीस के बोला। अभी तो कुछ नहीं किया, अब करूँगी। इसने पास पड़ा पानी का जग उठाया और हादी के मुंह का निशाना बनाकर फेंक दिया। हादी बेवकत पीछे हटा, और वो भी इसका कुछ लगता था। इतनी आसानी से तो हारने वाला नहीं था। हादी तो बच गया, मगर दरवाजे से अंदर आते ध्यान पे सारा पानी गिर गया, जो इसे सर तो पैर गीला कर चुका था। मगर यहाँ परवाह किसे थी? अरीज ने वही बिरयानी की प्लेट उठाई। हाय मैं मर गई। हाय